العدوان. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، انسان کو اللہ نے دنیا میں گزارے کے لیے بھیجا، دنیا گزارے کی جگہ بنایا اور دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو بنانے کی جگہ بنایا. یا تو اس کو سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی یا اسے غلط فہمی ہوئی. ابھی آخرت کا گزارا کر رہا اور دنیا بنا رہا اور 5 چیزوں پر دن رات محنت کر رہا اور وہ 5 چیزوں کو حاصل نہیں کر سکا. اور ان 5 چیزوں کی دوڑ میں روزانہ کمی پیشی ہو رہی ہے اور موت آ گئی، یہ 5 چیزیں ادھوری رہ گئیں. اور مرنے والے کے ارد گرد رونے والیاں کہہ رہی اور اس کو کندھا دینے والے کہہ رہے کاش تھوڑا سا وقت اور گزار لیتا، یہ کام بھی کر جاتا، یہ کام بھی کر جاتا. یہ آواز کتنے گھروں میں سنائی دے رہی ہے کہ کاش یہ بھی کر جاتا، یہ بھی کر جاتا. 5 چیزوں پہ محنت ہو رہی، ایک مکان کے بنانے پر، ایک کپڑے کے بنانے پر، اور تیسری دسترخوان پر، چوتھی شادی کے اوپر اور 5ویں سواری پر. اس کے علاوہ جتنے بچے آپ میں بیٹھے، بتاؤ کوئی ہمارا مقصد ہے؟ شادی کی پہلی رات جس عورت نے مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا تھا بس میرے سے دور رہنے کی کوشش نہ کریو، روٹی ملے پانی ملے یا نہ ملے، رہنے واسطے چھت ہو یا نہ ہو، بس تیرا ساتھ مجھے چاہیے. یہی عورت کہہ رہی ساری دنیا کما کے لا رہی، تو باہر چلا جا، کوئی کام دھندا کر لے. انہوں نے کہا تجھے صبر آئے گا؟ انہوں نے کہا ہاں صبر آ جائے گا، تو جانے کا نام لے، پریشان نہ ہوئیو، ہمارا اللہ مالک ہے. 20 سال ہو گئے، اب رات کی تنہائیوں میں فون پہ بات کر رہا کہ واپس آنے کو دل کر رہا. کہا نہ اوپر والی منزل رہ گئی، کس طرح واپس آئے گا؟ 2 بچیاں کی شادی رہ گئی. اب کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پیسے تو آ رہے ہیں اور پیسے کمانے والا زندہ نہیں بلکہ جنازوں کی صورت میں گھر آ رہا ہے. اور ابھی بیکاری کاش 2 سال اور بعد لگ جاتے نا، سارے کام بن جاتے. یہ انسان کی طلب ہے، اس کو طلب تو کرنی چاہیے تھی مجھے میرا اللہ مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، آخرت کی کامیابی مل جائے، ایمان پر خاتمہ مل جائے. یہ اس کی طلب ہونی چاہیے. اور کپڑے کے بنانے پہ محنت ہو رہی. جس کے کپڑے میں جتنی چھلک ہوگی، جس کے کپڑے میں جتنی چمک ہوگی، لوگوں کے اتنے سے سلوٹ لگیں گے، اتنی سلام لگیں گے. اور اسی طریقے سے جس کا دسترخوان اچھا، اس کے سنگتی دوست اچھے، اور جس کا دسترخوان اچھا نہیں، اس کے گھر میں کوئی آنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ سگے رشتہ دار بھی. لاہور شہر سے گاؤں کے اندر آیا یار کی دعوت پر، اور یار نے دعوت لاہور کے بڑے ہوٹل کے اندر کی اور آپ کے علاقے کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ کے اندر کی. تو یار کی دعوت پر آیا اور بہن کے گھر وہاں 4 گھنٹے بیٹھا.
بھائی غریب بہن غریب کھڑے کھڑے دروازے پہ السلام علیکم، اس واسطے آیا تجھے پتہ لگ گیا تو ناراض ہو جائے گی، میں تو سلام کرنے آیا، پانی پہ نہ رج کے آیا، روٹی کھا لے نہ رج کے آیا۔ اور 2 گلیاں چھوڑ کر ایک بہن کا مکان ہے کہ جس کے گھر والے کے پاس 6 مربع زمین ہے، اور وہاں کہہ رہا ہے بھائی جی میں تو آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا، السلام علیکم، اللہ میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے، میں تو آپ کے لیے بیٹھا تھا، اللہ اکبر، کوئی دیر تو نہیں ہم تو ویلے آدمی میں دیر نہیں ہو رہی۔ یہ پیسے کا معیار ہے۔ فرمایا تھا ایک امت پہ زمانہ آئے گا کہ انسان کے شر سے لوگ بچنے کی وجہ سے اسے السلام علیکم کریں گے، اس کی شرافت پر اسے کوئی سلام نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ میری بہن کو گھر چھوڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ جیسے 4 بیٹیاں بیائی، 3 داماد بڑے امیر نکلے اور ایک داماد بالکل ہلکا سا نکلا، تو خدا کی قسم گھر کے نوکروں جیسا اس سے سلوک کیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں میں سے 4 بہو میں بیاہ کے لائے، ایک بہو ایک بیٹی بہن کی یا بھائی کی تھی، اس سے سب سے نچلے درجے کا برتاؤ کیا جا رہا۔ معیار کپڑا پیسہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معیار نہیں۔ اور اگر یہ کپڑا پیسہ کامیابی کا معیار ہوتا تو اللہ کی قسم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء سے سنا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اذان دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ آ گئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ اذان ہو گئی، صفیں بندی پڑی ہیں اور صحابہ نماز کا انتظار کر رہے۔ اب آپ فرما رہے بلال کسی اور کو کہہ دے مصلی پہ کھڑا ہو، میں آج نہیں آؤں گا ظہر کی نماز۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ کوئی بیماری کوئی پریشانی، کہا خود ہی اندر آ کے دیکھ لے۔ اب جب اندر تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت باندھا ہوا، اوپر کا کرتا ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا بلال ایک عورت 2 یمنی دھاری دار چادریں دینے کا وعدہ کر گئی تھی، ایک کو تو دے کے چلی گئی، تہمت بنا لیا، سینہ تن چھپانے کے لیے میرے پاس کپڑا ہی نہیں، اس لیے میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ یہ سارے نبیوں کا سردار معراج کے دولہا کی گھر کی زندگی کا حال ہے۔ اور ہمارے تم دیکھیو کتنے لوگوں کی عید کی نماز چھوٹ جائے گی، کتنوں بھائی کہاں عید پڑی یار، بس بالکل تیاری تھی، عین وقت پہ لائٹ چلی گئی، کپڑے رہ گئے، استری نہیں کر سکا۔ کپڑے نہ استری ہونے کی وجہ سے لوگ نماز چھوڑیں گے، اور یہی جمعے کا حال ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا امر۔ شادیاں، یہ کوئی شادیاں، یہ تو زیادتیاں ہیں۔ شادی اگر ایک دفعہ ہے تو موت بھی پھر ایک دفعہ آئے گی۔ جو پیسہ اولاد کے لیے رکھنا چاہیے تھا، جو پیسہ اولاد کی تربیت پہ لگنا چاہیے تھا، ترقی اسلام پر اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے رکھنا چاہیے تھا، کتنا پیسہ لٹایا جا رہا ہے۔ اچھا بھائی بتاؤ، کبھی کسی ایسی چھوکری نے آنے سے انکار کیا کہ تو جو ہے وہ 50,000 کی گاڑی جو کرائے پہ نہیں لے، سادی گاڑی میں کیوں آ گیا؟ کبھی کسی نے انکار کیا؟ 50,000 روپیہ دولہے کی گاڑی کا کرایہ، کوئی حرام کے پیسے تمہارے؟ کوئی تمہارے حرام کے پیسے ہیں؟ جب تم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا چھوڑو گے، کتے بلے آڑ کباڑ ایسی جگہ پر تمہارا پیسہ خرچ ہوگا کہ جہاں سے نہ تمہیں دنیا کا فائدہ ہوگا نہ آخرت کا فائدہ ہوگا۔ دین کا معیار یہ ہے، لوگ ہمارے سے تاریخ لے کے کہتے ہیں مولوی جی آپ ہمیں ٹائم دے دو وگرنہ ناچنے والے۔ اب مولویوں کا معیار ناچنے والوں کے ساتھ ہو گیا بھائی۔ نکاح کی فیس جائز کر لو جی، اور ناچنے والوں کی فیس 8 لاکھ روپیہ ایڈوانس دے رہے، ایڈوانس۔ اور نکاح پڑھانے کے بعد 4 بچے ہو گئے، وہ مولوی صاحب کو نکاح کی فیس نہیں ملی ابھی تک۔ تو گھر کا بندہ 500 روپے کر کے دے رہے۔ سارے معاملے میں نہ اللہ یاد آوے نہ اللہ کا رسول یاد آوے، حق معیار کے اوپر شرح محمدی رکھو جی۔ شرح محمدی کتنا ہے؟ 150 31.5 تولہ 6 ماشے چاندی، 2 شرح محمدی، 7-8 ہزار روپے قیمت ہوگی چاندی کی۔ اب اس کو 131 تولے پہ لے آؤ۔ آدھی روٹی کا خرچہ ہے راؤ صاحب کے بیٹے کے ولیمے کی۔ جب تم خرچ اسراف میں اور ایسی جگہ پہ خرچ کرو گے
پھر روٹی کھانے والے تمہارے برتن بھی لے جائیں گے، نہ دیگوں والوں کی دیگیں پوری ہوں گی، نہ پلیٹوں والوں کی پلیٹیں پوری ہوں گی۔ شادی میں 6 چیزیں تھیں، یہ آڑ کباڑ، کیونکہ ہمیں ہجرت کرنی پڑی ہندوستان سے، اور اس امید سے ہمارے بڑے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے کہ 6-7 مہینے بعد دوبارہ واپس چلے جائیں گے۔ یہاں کیا رکھا؟ 76 سال گزر گئے، وہ 6 مہینے واپس نہیں آئے، اور ایک کمرے کے اندر 11 گھر کے خاندان کے افراد رہے، بہنیں رہی، بھائی رہے، دل بڑے تھے، مکان چھوٹے تھے، 2 3 بھائی کھٹڑے پہ سو جایا کرتے تھے، اب ایک مکان کے اندر 2 3 دیواریں لگی پڑی ہوئی، دل بڑے تھے، جگہ چھوٹی تھی، کمانے والا ایک تھا، کھانے والے 20 تھے، اب کمانے والے 20 ہیں، ایک کی بھی پوری نہیں پڑ رہی۔ کبھی تم نے خودکشی، گندم کی گولیاں کھانی، اور کبھی سوچا تھا نہروں میں نوجوان نسل گرے گی؟ لوگ حلال موت مرتے ڈرتے تھے، اب حرام موت مرتے نہیں ڈرتے۔ پہلے اولاد کے جوان ہونے پر باپ فخر کرتے تھے، اب اولاد کے جوان ہونے پہ باپ شرمندہ ہو رہے۔ مارکیٹ بدل گئی، ماحول بدل گیا، کردار بدل گیا، کیا چیز بدلی؟ باپ بیٹے کا تعارف کرا رہا، اجی میں نے اس کا نام آپ کے نام پہ رکھا ہے، دعا فرماؤ اللہ میرے چھوکرے کو آپ جیسا بنائے۔ میں نے کہا افسوس کی بات ہے، پیدا تو نے کیا، روٹی تو کھلاوے، کپڑے تو پہناوے، تعلیم پہ خرچہ تو کرے، اور بنے میرے جیسا۔ باپ کا کردار اس کی نظروں میں اتنا مشکوک ہو گیا کہ باپ بھی اپنے بچے کے لیے اپنا کردار قبول نہیں کر رہا۔ کوئی باپ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے دعا فرما میرا بچہ اللہ میرے جیسا بنا دے؟ کیا کردار 2 نمبر ہے؟ نہیں، ہم تو مولوی جی کو دیکھ کے کہہ رہے ماشاءاللہ قرآن ایمان کے ساتھ، تو جو قرآن ایمان میرا وہی قرآن ایمان تمہارا، میرا اللہ کوئی دوسرا ہے؟ مارکیٹ کے اندر کتنے لباس ہیں، یہ لباس میں نے پسند کیا، جو آپ کی پسند تھی آپ نے پسند کیا، اس لباس کا میں نے حساب دینا، آپ نے جو لباس پہن رکھا آپ نے حساب دینا۔ خربوزہ مارکیٹ میں آیا، خربوزے کی شکل کا ایک خربوزہ مارکیٹ کے اندر آیا، جو اصل خربوزہ ہے مصنوعی خربوزہ اس سے میٹھا ہے، لیکن اصل خربوزے کی حیثیت کچھ اور ہے بھائی۔ جب وہ مارکیٹ سے پڑھا لکھا گھر لے کے آئے گا تو کہے گا نہیں وہ نہیں، یہ تو خربوزے نما ہے، اس جیسا ہے وہ نہیں ہے، لیکن دسترخوان پر اسے وہی جگہ ملے گی جو اس پھل کو ملی۔ دسترخوان پر کھانے والا اسی انداز سے کھائے گا جو اصل پھل کو کھا رہا۔ او بھائیو، اپنی نقل میں کم از کم نقل ہی اتار کے لے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے لباس کے، آپ کے کردار کے، آپ کے ماحول کی نقل اتار۔ تم مقدروں والے لوگ ہو، پوری دنیا، ہم یورپ میں جاتے ہیں، یورپ میں کہ جہاں لوگ ڈالر پاؤنڈ کمانے جاویں، ہم اللہ کے دین کے لیے اللہ والے جاتے ہیں، یقین کرو لوگ تمہیں دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی الیاس کون تھا؟ میں وہ تھا جس کی برکت سے آج ہمارے پاس اسلام پہنچا، تمہاری برکت سے اللہ نے پوری دنیا میں دین پھیلایا، لیکن گھر کے چراغ تلے اندھیرا ہو رہا ہے۔ ہمارے بالغ کو نماز نہیں آتی، ہماری لگائیاں کلمہ ایمان قرآن نہیں یقین آتا، نماز پڑھ کے گھر چلے جائیو اور کہنا بھائی نہ تیرے سے آج روٹی کا حساب لوں، نہ تیرے سے کھانا پینے کا حساب لوں، نہ کپڑوں کا حساب لوں، جو نماز مصلی پہ تو 30 سال سے پڑھ رہی وہ نماز مجھے سنا دے، جو نماز تو پڑھتی ہے وہ نماز سنا دے۔ لوگ کتنی غلطیاں آئیں گی، پڑھی لکھی چھوریوں سے پوچھ لو ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ کیا، تمہیں ہنس کے دکھا دے گی، چھوکروں سے پوچھ لو نہیں پتہ، سارا دن ناپاک پھر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ 2 محنتیں ہو رہی، ایک محنت انسان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی، وہ محنت شیطان کی، ایک محنت انسان کو جنت کی طرف لے کے جا رہی، وہ محنت رحمان کی ہے۔ نیکی تھوڑی آرام سے پھیلتی ہے اور برائی ایک دم پھیل جاتی ہے، اور لوگ برائی کے پھیلانے میں لگے ہوئے، نیکی کے پھیلانے پہ لوگ نہیں لگے ہوئے۔ محترم و مکرم و محتشم اللہ نے بہت ترقی،
کون سی ایسی چیز ہے جس چیز کی کمی ہمارے اندر ہو؟ اللہ نے ساری تو عطا فرمائی۔ اگر آپ کسی کو ٹھیکے پہ فصل دو اور وہ ٹھیکہ نہ دے ہے جی، اگر آپ کسی کسان کو، کسی مزدور کو آپ اس کو سال کے لیے فصل دے دو اور وہ آپ کو فصل پوری نہ دے تو آپ اس سے حساب لوگے؟ اللہ نے آنکھیں دی، کان، ناک، ہاتھ، پیر سارے دی، تو کیا اللہ حساب نہیں لے گا؟ کہا کہے تو بہت ڈھاڈا آدمی ہے، نہ بھائی نہ کسی کی سنے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اگر دنیا کے بندے کے آگے کسی کی نہیں چلتی تو پھر اللہ کے آگے بھی کسی کی نہیں چلتی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ خبردار اس دن تو وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ سب سے پہلی پیشی عیسیٰ علیہ السلام کی، آؤ ادھر آؤ، یہ جو اتنی مخلوق تجھے پوجتی آئی، تیری ماں کو میری بیوی اور تجھے میرا بیٹا کہتی آئی، یا سبق تو نے پڑھائے اسے؟ جب اللہ جل شانہ اپنے جلال میں آ کر اپنے پیغمبر سے پوچھیں گے تو نے ان کو کہا تھا کہ میرے بعد میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قوم تم اللہ کے ساتھ مجھے پوجنا اور میری ماں کو، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ رگیں پھول جائیں گی، گردن کی رگیں تھر تھر کانپنے لگیں گے اور سر جھکا کے قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ذات ہے، یا اللہ جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور جو میں جانتا ہوں وہ تیرے علم سے باہر نہیں، اللہ تجھے پتہ ہے میں نے انہیں کوئی نہیں کہا تھا۔ بھائی نبی سارے سر جھکا کے کھڑے ہوں، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی مغفور ہوتا ہے، بخشا بخشایا ہوتا ہے، معصوم الخطا ہوتا ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی کی تربیت اللہ کرتے ہیں، اور نبی کے لیے تو آیا کہ اللہ نے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف فرما دیے۔ اب یہ اللہ کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور جو بیٹیوں کا حق کھا گئے، جو بہنوں کا حق کھا گئے، جو بھائیوں کا حق کھا گئے، اور جو باپ اور ماں سے بدتمیزی کر گئے، تو کیا قیامت کے دن وہ بھی عہدے کوثر پر نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اللہ قسم جو قبرستان گیا واپس نہیں آیا، اسے ایسی پیکنگ کے اندر چھوڑ کے آئے، خواہ وہ عورت ہوئے یا مرد ہو۔ میرے بابو واپس آئے نہیں، اچھی طریقے سے لپا پوتی کی، لپائی کر دی، چنائی کر دی، پھر کھڑے کے کہے وہ دیکھو بھائی وہ سراخ تو نہیں رہ گو، وہ دیکھو اور مٹی اوپر کر دو سرانے کی طرف، پھر پانی ڈال کر اس کچی مٹی کو پکا کرتے ہیں، پھر کان کے اندر انشاءاللہ تعالی میں 4 دیواری کروں گا، پکی کرا لے پکے، ایسا بندوبست کر کے آئے، کوئی جانے والا واپس نہیں آیا۔ سکندر اعظم دنیا کے اوپر 4 بندوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، 2 مسلمانوں میں 2 کافروں میں، انہی میں سے سکندر اعظم پوری دنیا کے اندر حکومت کر کے گیا۔ جب سکندر اعظم کا انتقال ہوا تو اس کی اماں، سکندر اعظم کی اماں روزانہ روے اور دھاڑ دھاڑ کرے۔ انہوں نے کہا بھئی کیوں روئی؟ کہا مجھے یقین نہ آوے کہ میرا بچہ فوت ہو گیا۔ اب وہ قبرستان جاوے اور قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑی ہو کے آواز لگاوے، اے سکندر جب تک تو قبر سے باہر نکلنے کے نہیں کہے گا کہ میں مر گیا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ اے سکندر ایک مرتبہ کے کہہ دے میں مر گیا، ایک مرتبہ کہہ دے۔ ایک دن امی نے کھڑے ہو کے آواز لگائی، او میرے سکندر، کتنی قبروں سے آواز آئی، اے اماں کس کے سکندر کو پکار رہی ہے؟ یہاں تو پتہ نہیں کس کس کا سکندر پڑا ہوا ہے۔ بھائی چھوڑے نہ ہے موت میرے آئے گی۔ یہ حویلیاں، یہ ڈیرے یا تمہارا آنگن ہے جس کے اندر بیٹھ کے کھٹڑا بچھا کر تم جھوٹ سچ غیبت اچھا برا بیٹھ کے کرو۔ یہاں آج سے 20 سال پہلے ہمارا باپ بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تیرے واسطے ہے، میں نے کوئی قبر میں تھوڑی لے کے جانا، یہ تیرے واسطے ہے، یہ محنت، یہ ہاتھ کھردرے ہو گئے، یہ پیروں کی ہڈیاں پھڑ گئی، تیرے واسطے۔ اللہ قسم تھوڑا سا پڑھ لکھ لے، سنبھلنے کے قابل ہو جا، تیرا یہ تیرا، لے کاغذ پہ انگوٹھا لگوا۔ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ۔ اسی جگہ 40 سال پہلے آپ کا دادا اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا تیرا ہے، میں نے قبر میں نہیں لے کے جانا۔ پھر دادے نے باپ سے کہا، باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے نے اپنی اولاد سے کہا۔ جھوٹوں کی دنیا، جھوٹوں کی دنیا۔ بہلول دانا قبرستان چوک میں کھڑے، چوراہے میں بھی چوک کے اندر، اور کبھی اوپر دیکھے کبھی نیچے دیکھے، اور نے کہا بلول مسجد مدرسے میں تیرا کام، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آپ فرمانے لگے
بندوں اور رب کے درمیان صلح کرا رہا. کہنے لگے کیسی صلح ہو گئی؟ کہ نہیں، وہ راضی ہونے کو تیار ہے، یہ راضی ہونے کو تیار ہے. کچھ عرصے کے بعد حضرت بہلول دانا قبرستان کھڑے تھے. انہوں نے کہا بہلول کل بازار میں، آج یہاں، اب کیا کر رہا؟ کہ بندوں اور رب کے درمیان صلح کرا رہا. کہ ہو گئی؟ کہ اللہ، اب یہ جو قبر میں پڑے یہ صلح کرنے کو تیار، وہ راضی ہونے کو تیار نہیں ہے. تمہیں ایک مرتبہ ذرا کہیو کہ یا اللہ میری توبہ، کہنا بھائی لے صلح ہو گئی. 70 سال 50 سال 60 سال کی زندگی کے گناہ معاف ہو گئے. کتنے؟ یا اللہ میری توبہ. قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ کے دربار میں ایک بندے کو لایا جائے گا. مالک کائنات اس سے پوچھے گا اس بندے کو دیکھو، یہ بندہ زمین پہ بار بار گناہ کیا کرتا تھا اور بار بار میرے دربار میں معافی مانگتا تھا. آج میدان معاشر والوں اس سے پوچھو کہ دنیا کے اندر کیوں گناہ کر کے میرے سے معافی مانگا کرتا تھا. باری تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اس بندے کا سر اٹھے گا اور کہے گا الہ العالمین، گناہ ہو جاتا، بڑی میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا، مجھ سے گناہ ہو جاتا، لیکن گناہ کرنے کے بعد میں تیرے سے ڈرا کرتا تھا اور فوراً تیرے دربار میں معافی مانگ لیا کرتا تھا. اللہ جل شانہ فرمائیں کہ معافی کیوں مانگتا تھا؟ کہ اس امید اس گمان سے کہ میں معافی مانگوں گا میرا رب مجھے معاف کرے گا. اللہ جل شانہ مسکرانے لگ جائیں گے اور کہیں گے دیکھو دیکھو اس بندے کو، یہ میرے بارے میں گمان لے کے آیا، میں اللہ سے معافی مانگوں گا اللہ مجھے معاف فرما دے گا. اے میرا بندہ، اگر میں تیرے گمان کے مطابق فیصلہ نہ کروں تو میری رحمت کیسی؟ جا بندے، میں نے اپنی رحمت کو وسیع کر کر تیرے گمان کے مطابق فیصلہ کر دیا، جیسا تو گمان لے کے آیا میں نے ویسا فیصلہ فرما دیا. تو میرے بارے میں یہ فیصلہ لے کے آیا کہ میں معافی مانگوں گا میرا رب معاف کرے گا. اے میرا بندہ، تو دنیا میں مجھے ماہر سے معافی مانگ کے آیا، آج میدان معاشر میں نے سب کے سامنے تجھے معاف فرما دیا. جب جنازہ میرے عزیزو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری اولادوں کو تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. جب جنازہ میرے عزیزو، جنازے والی چرپائی گھر کے اندر پڑی ہوتی ہے، میت اس چرپائی کے اوپر لیٹی ہوتی ہے. اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، وجود زمین پہ لیٹا ہوتا ہے، چرپائی کھٹڑے کے اوپر لیٹی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ اس کی روح کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اے میرے بندے مجھے پتا دنیا میں تو کیا کرتوت کر کے آیا، دنیا کے اندر کون سے گناہ ککرم کر کے آیا. اللہ اکبر، واللہ یعلم شر منہ، مجھے پتا تو کون کون سے گناہ کر کے آیا، لیکن جب میں نے زمین پہ تجھے جھانک کے دیکھا، تیرے بچے، تیری لگائی، تیرے گھر والے، تیرے ماں باپ، تیرے ووٹر سپورٹر، تیرے محلے دار، تیرے رشتہ دار، تیری پھپھی، تیری مامے، تیرے چاچے، تیرا دادکا، تیرا نانکا رو رو کے کہہ رہے بڑی سونی زندگی گزار کے گیا، بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا. وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، میں نے تیرے جنازے کے اندر ہر ایک کی زبان پہ اچھائی دیکھی، تیرے بارے میں خیر کا کلمہ دیکھا. اے میرا بندہ، میرے بندوں نے جو زمین پہ تیرے بارے میں فیصلہ کیا، وہی فیصلہ آج میں نے عرش بری پر تیرے لیے کر دیا ہے. میرے بندے، تجھے زمین پہ لوگوں نے اچھا کہا، میں نے بھی تجھے آسمانوں پہ اچھا کہہ دیا. جا کیا یاد کرے گا، میں نے اپنے بندوں کی سفارش پر تیرے گناہ معاف کر کے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اسی لیے فرمایا جب بندہ مر جاوے تو گلے شکوے سارے ختم ہو جانے چاہیے. لیکن ہائری میری بد نصیبی کی بات ہے، میں مردوں کی بات تو مردوں کی، یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یقین جانو جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے، چرپائی کے ارد گرد بیٹھ کے مرد کے انتقال پر چرپائی کے آس پاس سے بیٹھ کے بجائے کلمہ طیبہ پڑھنے کے پھر کہیں گے دیکھیے کیسے ڈھکوسلے سے رو رہی مگر مچکیاں صبح آ رہی، یہ تو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تھی، اس کی چال چلن کا تو مجھے پتا تھا. اے میری بہنوں بیٹیوں، بدگمانی لے کے نہ آنا، تمہارے گمان پہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. اگر تمہارے منہ سے بول اچھا نکل گیا، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، مرنے والے کا بیڑا پار ہو جائے گا. غیبت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے بہتان، ایک ہوتا ہے غیبت. اللہ نہ کرے میرے اندر کوئی ایسا عیب ہو، بہت سارے ہیں، لیکن کوئی ایسا عیب ہو جو تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے اور اس عیب کو میرے سامنے بات کرتے ہوئے وہ عیب میرے سامنے، میرا عیب میرے سامنے ظاہر ہو تو اس عیب سے مجھے تکلیف ہونے لگ جائے، وہی بات میری پیٹھ پیچھے جو کرے گا یہ غیبت کہلائے گا. پھر سن لو،
ایک غلطی میرے اندر ہے، اس غلطی کو میرے سامنے دہرایا جائے اور مجھے برا محسوس لگے، میرے عزیزو وہی غلطی کو میری پیٹھ پیچھے میری غیر موجودگی میں کہا جائے گا، اسے غیبت کہا جائے گا۔ میں آپ نہیں تھے، حضرت قاری ثناء اللہ صاحب نہیں تھے، قاری محمد افضل صاحب نہیں تھے، ادارہ فہم القرآن کے اندر تعاون کرنے والے نہیں تھے، جامع مسجد مدینہ قتلئی والے لوگ نہیں تھے۔ اللہ اکبر، نبی کا گھرانہ مدینہ کی سرزمین تھی، جنت کا ٹکڑا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی اور دوسری ازواج مطہرات آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھر والی جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی گھر والی کا قد چھوٹا تھا، اللہ اکبر، قد میں ذرا چھوٹی تھی، جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری امہات المومنین نے اشارہ کیا، ایک مائی نے یوں کر کے ہاتھ کی گٹھ اٹھا دی اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ چھوٹے قد والی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نظر پڑی، آپ نے فرمایا میری گھر والی، کہ تو نے اللہ اکبر میری گھر والی کی پیٹھ پیچھے اللہ اکبر اس کی غیبت کر دی۔ اے عائشہ، اے میری گھر والی، یہ غیبت کرنا اتنا کڑوا بول ہے، تو نے ایسا کڑوا بول بولا، اگر اس کڑوے بول کو دنیا کے میٹھے پانی میں پھینکا جائے تو سارے دنیا کا میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ یہ نبی کے گھر کی بات ہے، آپ کے میرے گھر کی نہیں۔ اور بہتان کی سے، اور آج ہم تو تاپڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ میرے چھورے کو دیکھو جی، اس نے اپنا ہی کر لیا، اب بتا اگر تیرے چھورے کو تیری بہو اپنا نہیں بناوے گی تو کتے بلے کو منہ مارے گی، اگر محلے والے کو اپنا بناوے گی تیری غیرت پہ رفع آئے گا۔ خدا کا شکر کر، تیرے چھورے کی خدمت کر رہی ہے، اپنا کر لیا، اللہ اکبر۔ تجھے بہو کی مین میخیں نظر آئی، کیا ہو چھورے کو اپنا کر لیا، میرا چھورا میرا مانتا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ حاجی صاحب اپنے کردار کو ایسا بنا، تو نے آنے والی کو بہو کی نگاہ سے دیکھا، آنے والی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھتا، جو درجہ اپنی بیٹی کو دیا وہی بہو کو دیتا۔ رب اکبر کی قسم، یہ بہو بیٹی تجھے بن کے دکھاتی، تو نے پہلے دن سے سمجھا ہی نہیں، کبھی باپ کے گلے کر دیے، کبھی جہیز کے گلے کر دیے، کبھی ساس کے گلے کر دیے، کبھی بھائیوں کے گلے کر دیے۔ رب اکبر کی قسم، اس امت پر ایسا بھی زمانہ آنا تھا، اللہ اکبر، ساس بیٹھی ہے، بہو پاس سے گزر کے جا رہی ہے، سسر میرے عزیزو سلام کر رہا ہے، داماد جواب نہیں دے رہا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہنے کا موقع نہ ملا کہ یہ کون ہے، آپ نے فرمایا خدیجہ بعد میں پوچھو کون ہے، اپنی پر آئی ہے، لاٹھی ہاتھ میں تھی، گٹھڑی آمنہ کے لال کے ہاتھ میں تھی۔ اماں بوڑھی وہیں فرش پہ بیٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگ گئی، اللہ کے نبی ان کے رونے کو دیکھ کے رونے لگ گئے، کبھی وہ حضور کو دیکھ کے ہنسے، کبھی آمنہ کا لال انہیں دیکھ کے روئے ہنسے۔ اتنی دیر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ آ گئی، کملی والے بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آج 4 ایکڑ کی کوئی مالکن ہوگی، اپنے علاقے کوئی نمبردارن ہوگی، اپنے علاقے کی کوئی چودرانی ہوگی۔ سیدہ خدیجہ اسلام کی ملکہ، سیدہ خدیجہ مکے کے سرداروں کے پاس جتنا مال تھا وہ اکیلا سیدہ خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا۔ اماں اور تیرے میرے گھر کے اندر دو نوکرانیاں ہوں گی، تیرے میرے گھر کے اندر 4 نوکرانیاں ہوں گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 24 گھنٹے 19 نوکرانیاں رہتی تھی جو ماں خدیجہ الکبریٰ کے کام کیا کرتی تھی۔ خدیجہ جی جلدی کر، میرے لیے کھانا جو رکھا ہے وہ لے کے آ جا، اے خدیجہ جلدی کر، میرے نئے کپڑوں میں کوئی چادر لے کے آ جا، اگر تیرے پاس نئے کپڑے تو وہ لے کے آ جا، اے میری خدیجہ جی جلدی کر، میرا حصے کا دودھ لے آ، اگر تیرے پاس کوئی پیسے تو اس اماں کی جھولی میں لا کے ڈال دے۔ اماں کہنے لگی پہلی مرتبہ اتنی خدمت کرائی میری دوڑے لگ گئی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ہاتھ پکڑا وہ اٹھ کے جانے لگی، میں پاس آ گئی، میں نے کہا کملی والے تعارف کرایا کوئی نہیں، یہ بتا تو کون ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ایک ماں کا نام آمنہ وہ تو قبروں میں چلی گئی، اور ایک ماں کا نام حلیمہ وہ تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی اچھا میری ساسو ماں آ گئی، میری ساس آ گئی۔ کملی والے ساری مہمان نوازیاں آپ نے نبھائی ہیں، میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تو کیا کرے گی؟ اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور غلام کو بلا کے کہنے لگی جلدی کر، ایک اونٹ اور 40 بکریاں لے کے آ جا۔ ایک اونٹ 40 بکریاں لا کے اماں کے لوے کھڑی کر دی، اماں کے دھورے
کھڑی کر دی اور کہا اے اماں یہ تو ابتدائی استقبالیہ تھا، آج عرصے کے بعد ساس کا منہ دیکھا، اماں جان یہ منہ دکھائی ہے۔ اماں حلیمہ کہنے لگی بیٹی ادھی پونی روٹی سے میرا گزارا ہو جاوے، وہ بھی دن میں کھالی کھالی نہ کھانی نہ کھائی، یہ 40 بکریاں میں کیا کروں گی۔ اماں خدیجہ الکبریٰ نے اللہ اکبر حضور کا مکھڑا دیکھا، روتے ہوئے اماں حلیمہ سے کہا اماں میں کیوں نہ دوں، یہ تو تیرا احسان ہے، آج جب میرے سامنے میرا دولہا محمد مصطفیٰ کھڑا، اماں یہ تیری گود میں دودھ پیپ کے بھی آیا، تیرے سے لوریاں بھی لے کے آیا۔ یہ حق تھا ساس کا۔ داماد پاس سے گزر جاتا ہے، سسر سے سلام نہیں لیتا، بیٹی کو فون کر کے کہتا ہے اللہ کہ میرا داماد ناراض ہے، کوئی کمی پیشی آ گئی، 1 to 5 تو دیا ہی کوئی نہیں، جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا 1 to 5 کو تو کیا چاٹے گا۔ چھوڑ دو خدا پاک کی قسم، تمہارا جہیز زیادہ دینا، لوگوں کا جہیز نہ دینا بیٹیوں کی طلاق کا سبب بنتا تھا، تمہارا زیادہ جہیز دینا بیٹیوں کی طلاق کا سبب بن رہا ہے۔ کئی تمہارے علاقے میں لوگوں نے بیٹیاں نہیں بیائی، عمر گزر گئی، ان کے پاس جہیز ہے ہی کوئی نہیں۔ کئی نکاحوں کے اندر فرشتہ آتی ہے، اللہ ہوا بھائی چیزیں پوری کر لے، چیزیں پوری کر لے، کردار نہ دیا، بد نصیبی کی بات ہے، بیٹی کو اخلاق نہ دیا، بیٹی کو حیا کا زیور نہ دیا، اللہ اکبر بیٹی کو سب کچھ دے دیا لیکن بیٹی کو حیا نہ دیا۔ کہاں سے لاؤں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، پہلی رات گزر گئی، صبح دروازے کی کنڈی بجی، ساس نے دروازہ بجایا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی نے اندر سے آواز دی یہ کون میرے دروازے پر آ گیا؟ کہ بیٹی تیری ساس تیرے دروازے پہ آئی ہے۔ کمی جی حکم روٹی پکا کے دوں، پراٹھے پکا کے دوں، ناشتہ تیار کر کے دوں؟ کہنا میری بہو رانی ذرا باہر آئیو، کباڑ کھولیو، دروازہ کھولیو، آج محلے کی عورتیں میری بہو دیکھنے کے لیے آئی اور کہہ رہی ہے واہ 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 احمد بن حنبل کی بیٹی کو بہو بنا کے لے کے آئی، اس بیٹی کا چہرہ دکھا کتنا خوبصورت چہرہ ہوگا۔ اب اندر سے کیا آواز دے رہی کہ امی جی تیرا حکم ہے تو باہر آ جاؤ، اگر مشہور ہے تو اماں باہر نہیں آؤں گی۔ احمد بن حنبل کی بیٹی کی بات سن کے کہا اے بہو رانی باہر کیوں نہیں آتی؟ تیری ٹانگوں میں درد ہے یا تیرا چہرہ خراب ہے؟ اندر سے رونے کی کوک کی آواز آئی کہ اماں باہر آ کے کیا کروں گی؟ باپ کا دیا ہوا تحفہ چھوٹ جاوے گا، باپ کا دیا ہوا تحفہ ہاتھ سے گر جاوے گا۔ اماں کہنے لگی کون سا تحفہ؟ کہ اللہ کی قسم میں احمد بن حنبل کی بیٹی ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے ہی نہیں دیا، میں نہ ہوں باہر۔ اب بتا باپ کا دیا ہوا تحفہ چھوڑ دوں؟ باہر جتنی لگائیاں کھڑی تھی، جتنی عورتیں کھڑی تھی، رونے کی آواز آئی کہ احمد بن حنبل کی بیٹی باپ کے تحفے کو ٹھکرانا نہ، ہم تیرا چہرہ نہیں دیکھتی، ہم ساری کی ساری واپس جا رہی ہیں، آج کے بعد جب تک نماز کی پابندی نہیں کریں گی ہم تیرے بوئے کی دلیس باہر نہیں کریں گی۔ یہ کردار دیا آپ نے؟ 20 سال کے باپ کے کردار کا احساس کوئی نہیں، 5 گھنٹے بیوٹی پارلر کے اندر بیٹھی ہے، اور چلو تمہارے اندر تھوڑی بہت غیرت ہے اور اللہ کرے یہ بڑھ جاوے، چلو تمہاری دیاں بیوٹی پارلر نہیں جاتی ہیں، بیوٹی پارلر والی تو آ کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ پیسہ کوئی حرام کا تھا؟ سگے بھائی کی بیٹی کی شادی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بے شرم کو شرم نہیں آ رہی کہ اپنی بھتیجی کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ہاں بھائی رشتہ کس نے کیا تھا؟ بھائی اللہ اکبر، بھائی کس سے پوچھ بھی لیتا، بڑے ہومے کہ نہیں ہوتے، اب اللہ ہی حافظ ہے، میں یوں نہیں کہتا میری بھتیجی خراب ہے، لیکن بھائی بس سوچ سمجھ کے، اس کے باپ کتنی لمبی زبان ہے، اس کی ماں کتنی لمبی زبان ہے، 3 بہنیں اللہ اکبر پہلے گھر ٹوٹ کے بیٹھ گئی، یہ تیرے بول تھے، تیرے بول تو ہونے چاہیے تھے۔ او بھائیا اگر میری بھتیجی میں کوئی عیب ہو، میری بھتیجی کے عیبوں کا نہ دیکھنا، میرے چٹے بالوں سفید پگڑی کو دیکھنا، ہائری میری بدنصیبی، ماموں نے بھانجی کا گھر توڑا دیا، چاچے نے بھتیجی کا گھر توڑا دیا۔ ایسے ایسے بہتان، بہتان کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے کے اندر ایک عادت نہیں ہے، ایک بندے کے اندر ایک برائی نہیں ہے، لیکن وہ برائی اس کی طرف منسوب کر کے کسی کو کہہ دینا، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ جیسے ایک بندے کے اندر ایک عادت نہیں ہے، اس عادت کو اس کے ساتھ جوڑ کے کسی کو کہہ دینا، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اور بہتان کا کتنا بڑا گناہ ہے، سنو، ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا،
چور کی چوری توبہ سے معاف ہو جائے گی، زانی کا زنا توبہ سے معاف ہو جائے گا، شرابی کی شراب توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گی، بہتان باندھنے والے کی سزا توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ کیا کیا جاوے؟ فرمایا جس پر بہتان باندھا اس کے سامنے جا کے معافی مانگ کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے بغیر سوچے سمجھے تیرے پہ بہتان باندھ دیا۔ اب عرض کی گئی جس کے اوپر بہتان باندھا تھا، جس کی بات کی تھی وہ تو دنیا سے مر گیا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا جس پر بہتان باندھا تھا معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا، اس کے واسطے اللہ کے دربار میں اتنا رو کہ تیرے رونے سے محسوس ہو جائے کہ میرے رونے کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ یہ تھا مسلمان کا حق۔ بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہیں، بیت اللہ تو عظمت والا، بیت اللہ تو شان والا، بیت اللہ تو عزت والا، اے بیت اللہ جیسا اللہ نے تجھے مقام دیا دنیا میں کسی گھر کو ایسا مقام نہ دیا۔ پیر تیرے چاروں طرف چکر لگائے، مرید تیرے طرف چکر لگائے، تیرے ارد گرد نبی آ کے چکر لگائے، لیکن بیت اللہ 3 مرتبہ انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ سن لے، اے بیت اللہ سن لے، تیرا مقام اپنی جگہ، لیکن جس بندے نے میرا کلمہ پڑھا اور ایمان اس کے سینے میں آ گیا اس کا مقام تیرے مقام سے زیادہ ہے۔ علماء اکرام یوں فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ لوگوں کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کا دل توڑ دینا بیت اللہ کی دیواریں گرانے سے زیادہ گناہ ہے۔ یا کون ہے راؤ صاحب ہے، یہ تو اپنی چادر کندھے پہ ڈال کے دوسرے کی کھٹیا مجمع کے اندر کھڑی کر کے چلا گیا۔ نہ بھائی ہمارے سے نہ چھپے، ہم نہ یوں کریں، ہم تو سیدھی بات کریں بھائی، یہ سیدھی بات۔ جب مالک کائنات نے قیامت کے دن کھڑا کر دیا، تیرے سے سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی، خدا کی قسم اللہ کے سامنے میدان معاشر میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا، اے عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا۔ اب رحمت عالم سے عرض کرنے لگی وہ کیا ہوئے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن سارے گزریں گے، نبی اللہ کے سامنے سے، پیر فقیر اللہ کے سامنے گزریں گے۔ اے عائشہ جب تو گزرے ذرا خیال کریو، اے عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا۔ کہ وہ کیا ہوئے؟ کہ قیامت کے دن گزرتے ہوئے اللہ نے کسی کو کھڑا کر لیا اور پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا؟ اے عائشہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر خدا نے اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھ لیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، پھنس جائیں گے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے، میرے نبی اور سیدہ عائشہ بیٹھے ہوئے، اے عائشہ جی تو چاہے جی کہ جنت میں تمہیں اکٹھے رہیں، ایک مکان میں ایک محل میں رہیں، تو چاہے کہ جنت میں ہم اکٹھے رہیں، جی جی تو چاہے کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں، کہ جی جی تو چاہے جنت میں تیرا میرا اکٹھا ساتھ ہو جائے، جی۔ پھر عائشہ 3 باتوں کا خیال کریو، اللہ اکبر، اے عائشہ 3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات یہ، دنیا کا توشہ، دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا سامان ہوا کرتا ہے، یا 4 پیٹیوں کے اندر سامان، بستر ہی میرے عزیزوں 6 پیٹیوں کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ راؤ صاحب نے بڑے دھوم دھام سے شادی کی، شیخ صاحب نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی، عبدالحنان نے تو دھوم دھام سے شادی کی، اللہ اکبر، 40 بسترے دیے، 40 گدے، 40 تکیے، 40 رضائیاں دی۔ ہائے ری بر بد نصیبی، برتنے کی ایک کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ فرمایا بیٹی کو جہیز دو، 3 بستر دو، ایک لڑکے کا بستر دے دو، ایک لڑکی کا بستر، تیسرا مہمان کا بستر دے دو۔ میرے عزیزوں فاضل جو سامان پڑا ہوا ہے، فالتو سامان 20 سال ہو گئے پڑا ہوا ہے، پوچھو علماء اکرام سے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھانڈے، وہ برتن جو کسی کام کے اندر کوئی نہیں آئے، پھر میرے عزیزوں آنے والے وقتوں میں وہ برتن اللہ کی قسم بکیں گے۔ کوئی پلاسٹک کے برتن بیچے گا، کوئی تیرے گھر کے سٹیل کے تانبے کے برتن بیچے گا، پھر تیرے گھر والوں کو اس میں کھانا اچھا نہیں لگے گا، اس چنگیر میں روٹی اچھی نہیں لگے گی، پھر یہ بکیں گے۔ نہانے والے ڈبے گھر کے اندر آئیں گے، باتھ روم والے لوٹے تیرے برتنوں کی وجہ سے گھر کے اندر آئیں گے۔ آنے والا وقت یہ جہیز کے نہ دینے پر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ سارے نبیوں کی سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرانی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے داماد نے
اپنے ساڈو کے واسطے، اپنے ظلم کے واسطے، ہم ظلم کے لیے میرے عزیزوں پیسے کا انتظام کر دیا۔ حق مہر کا پیسہ عثمان غنی کی طرف سے حضرت علی کی زراعت جو کی خریدی تھی وہ تحفے میں واپس کر دی۔ شادی کا سارا انتظام عثمان غنی کی طرف سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یا رسول اللہ جی فاطمہ بیٹی آپ کی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردارن، کملی والے اس کے جہیز کا کیا انتظام کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، بات صدیق تیرے احسار پہ قربان جاؤں، کہ کملی والے پریشان کیوں ہو، میں موجود ہونا یار کی یاری کس وقت کام آئے گی۔ کملی والے بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دے، سارے جہیز کا انتظام صدیق اکبر خود کر کے لے کے آئے گا۔ اب کیا جہیز تھا؟ 2 گدے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پانی کا مشکیزہ تھا، ایک قرآن پاک اور پتھر کا پیالہ تھا یا لکڑی کا پیالہ، کچھ تھوڑے بہت کپڑے لگتے، کوئی لال رنگ کا جوڑا نہیں، کوئی چٹے رنگ کا جوڑا نہیں۔ جب رخصتی کا وقت آیا سیدہ فاطمہ تو زہرا ابا جان کے سامنے کھڑی ہو گئی، رحمت والے نبی نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو سر کے دوپٹے میں سوراخ نظر آئے۔ آپ نے منہ پھیرا، اے ام سلمہ، اے میری عائشہ، کوئی نوی چادر لے آؤ، نوی نہیں ملتی دھلی ہوئی لے آؤ، جو میری بچی دلہن بن کے اپنے سسرال جا رہی ہے اس کے دوپٹے میں سوراخ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئی اور جا کر ایک چادر لے کے آئی کہ یا رسول اللہ اس وقت اس سے بہتر میرے پاس چادر کوئی نہیں۔ رحمت والے نبی نے یوں کھول کے دیکھا تو اس چادر کے اوپر 16 پیوند کپڑے کے اور ایک چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ 17 پیوند والی چادر بھی اپنی بیٹی کے سر کے اوپر دھر دی اور فرمایا بیٹی دنیا کے اندر 17 پیوند والی چادر لے لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ حضرت علی پاس آ کے کھڑے ہو گئے، سیدہ فاطمہ، اے علی، اے فاطمہ شوہر کی قدر کریو، دنیا کے اندر جتنے متقی لوگ ہیں ان سارے متقیوں میں علی کا نمبر 1 ہے۔ اللہ اکبر، میں نے دنیا کے متقی لوگوں میں علی سے تیری شادی کی ہے۔ پھر علی کو فرمایا اے علی فاطمہ کو محبت دینا، یہ فاطمہ اللہ اکبر میری بڑی لاڈلی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا علی جا فاطمہ کو لے جا، علی اس وقت تک ملاقات نہ کریو جب تک میں نہ آ جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت علی کے گھر حضور چلے گئے، آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کے اوپر آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی اور اس کے اوپر پھونک مار دی اور اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ لے کے میرے عزیزوں پانی کی انگلیوں کے ساتھ تر کے حضرت علی کے منہ پہ چھڑک دیا، آپ کے کندھوں پر آپ کی پشت پہ چھڑک دیا، پھر آپ نے سیدہ فاطمہ کے منہ پہ چھڑک دیا، آپ کے کندھوں پہ چھڑک دیا، پھر جب پانی ڈال دیا تو آپ نے فرمایا اللہ علی اور فاطمہ میں برکت عطا فرما دینا۔ پھر ایسی برکت ہوئی، کبھی گود میں حسن آیا، کبھی گود میں کربلا کا شاہ سوار حسین آ گیا۔ دعائیں دینی تھی، ناشتے میں رخصت تھوڑی کرنا تھا۔ رخصتی کے وقت ماں رو رہی ہے، مہندی میں یہ ماں آگے ہو کے ناچنی تھی۔ اس ماں کو کہہ دو تیرے ٹھمکے کا، ان بہنوں کو کہہ دو تیرے ناچنے کے سٹائل کا اثر اس کی گود کے اوپر پڑے گا۔ آج جس بہن کو ناچ ناچ کے رخصت کر رہی ہے، آنے والی نسل اس کے منہ پہ جوتیاں مار مار کے رلائے گی۔ پہلی خدا نے گھر میں دھی دی، دیکھ کے رو رہا ہے دی آ گئی، دی آ گئی۔ اس کی جوانی کی فکر کریو، اس کے پردے کی فکر کریو۔ یاد ہے نا مہندی والی رات کس کی دھی آ کے ناچی تھی؟ اللہ، میں مولا جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد، نام سنا تم نے؟ رائے ونڈ کا بزرگ ہوئے تھا، بہت بوڑھے، حضرت سے میری نسبت تھی۔ جب 90 یہ ڈرامے کے اڈے چلے، جو یہ میرے عزیزوں یہ ڈرامے والے حال چلے، اس وقت لاہور کی شورا کے لوگ آئے تھے۔ پرانی بات، جب اس امت کے اجتماعات اور مراکز میں اختلاف نہیں تھا، اس وقت لوگ آئے تھے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی اللہ اکبر، اب تو کنجریاں سٹیجوں پر آ کر ناچنے لگ گئیں۔ مولانا جمشید صاحب بھولی بالی شخصیت تھے، آپ نے یوں دیکھا کہ بھائی کون کنجریاں، اللہ اکبر کون کنجریاں۔ میں اس وقت بیٹھا تھا اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے
مٹی کے پیالے کے اندر مچھلی ابلی ہوئی پرہیز تھا، مچھلی کا شوربہ ابلے ہوئے چاولوں سے کھا رہے تھے، یوں دیکھا اور سالن میں چاولوں میں ہاتھ بھرے تھے کہ یہ کنجریاں کون ہوویں؟ ایک ساتھی آگے بڑھے اور فرمانے لگے عورتیں ہیں نا جی عورتیں، اللہ اکبر، یہ اسٹیجوں پہ آ کے ننگی ہو کے ناچ رہی، یہ اسٹیجوں پہ آ کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہے؟ کہ جی مسلمان ہے۔ مولانا نے یوں کر کے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا، فرمایا اللہ، جب کلمہ پڑھنے والی کو کجری کہنے لگ جائے گا تو بہنیں سمجھ کے سروں کے اوپر چادر کون اڑائے گا؟ سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، مسجد میں جا کے سلام کرا دیا، مسجد میں جا کے سلام کرا دیا، اللہ نام کے پیسے مسجد میں ڈال دیے، سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، چلو حجی کے ڈیرے پہ چلے جاؤ، نمبردار ہائے ڈوب کے مر جانا چاہیے، نمبردار ہائے نمبردار، تیرے ڈیرے پہ تو مخلوق آ کے رہا کرتی تھی، میں تیرے ڈیرے پر تو مہمانوں کو بستر ملے کرتا تھا، تیرے ڈیرے پر تو مہمانوں کو روٹی ملا کرتی تھی، تیرے ڈیرے کے پیالے پہ تو لو چڑیاں پانی پی کے جایا کرتی تھی، تیرے ڈیرے پر تو چڑیاں دانہ چک کے جایا کرتی تھی، ہائے بد نصیبی، لگتا ہے تیری کمائی یا تیرے مال میں فرق آ گیا، تیرے ڈیرے پہ کتے بلے آ کے بن گئے، تیرے ڈیرے پہ کتے بھونکنے لگ گئے، اور تیرے ڈیرے پر بیٹیاں آ کے ناچنے لگ گئیں، مہندی کسی کی، شادی تیری، شادی کسی کی، تیرا ڈیرا استعمال ہوا، تجھے پتہ نہ لگا جتنی دیر حوا کی بیٹی ناچتی رہی، خدا کی لعنت تیرے ڈیرے پہ برستی رہی، تیری فصلوں پہ برستی رہی، تیرے کردار پہ برستی رہی، تیرے گھر پہ برستی رہی، اوے مزے کوئی لوٹ گیا، زندگی کا بیڑا غرق تیرا ہو گیا ہے، نہ دیا کرو کسی کو جگہ، مسجدوں بنانے واسطے جگہ نہ ملے، مدرسوں واسطے جگہ کوئی نہیں، ناچ گڑ ہاں اپنا ہی ہو، آجو کھول لو، آؤ جا مرضی کرو، کوئی نہیں، کوئی روکے گا مجھے بتائیو، میں دیکھوں گا۔ آج مولوی صاحب تمہیں کہے گا کہ بھائی مدرسہ چھوٹا پڑ گیا، بہت ساری بچیاں پڑھنے والی ہو گئیں، کوئی جگہ دے دو، ہے نا ہے نا ہے نا، یہ ہے نا نے تیرا میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، ایک حضور کی خدمت میں ایک سائل آیا، آپ نے فرمایا بلال کچھ ہے؟ کہ نہیں، جا میری گھر والیوں کے پوچھ، کہاں بھی کوئی نہیں، دھیوں کے گھر پوچھ، کہاں بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا بلال اٹھ جا، سائل آیا ہے، اس کے واسطے مانگ تانگ کے قرضہ لیا، قرضہ میرے نام پہ لائیو، اور قرضہ لیا، اس کے کوئی کھانے پینے کا، کوئی کپڑے لتے کا انتظام کریں گے، اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ حضرت عمر نے یوں کر کے سر اٹھایا، یا رسول اللہ جب ہے نہیں تو کیوں قرضہ مانگ کے اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو؟ ساتھ ہی میرے عزیز جناب عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ عمر کی باتوں میں نہ آنا، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا وہ اپنا حکم پورا کر دو۔ کون نبی؟ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، آپ صحابہ کو تبلیغ فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا وہ لوگوں 4 باتیں کر لو، ہنستے ہوئے جنت میں جاؤ گے۔ پہلی بات سلام کو عام کر دو، چلتے پھرتے کو جانے انجانے کو سلام کیا کرو۔ دوسرا بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ تیسرا لڑے ہوئے میں صلح کرا دو۔ چوتھا رات کو جب مخلوق سو جاوے تو اٹھ کے اللہ کو رو کے دکھا دو، سلام کو عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اللہ اکبر، لڑے ہوئے میں صلح کرا دو، اور رات کو اللہ کو رو کے دکھا دو۔ جو 4 کام کر کے آوے گا میں محمد ضمانت دے رہا ہوں، وہ مسکرا کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ دین تھا۔ 5 وقت کی نماز اور اس کے حلال کمانا، اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز کی پابندی گھر والیاں بھی گھر والے کریں گے، اور اس کے حلال سے میرے عزیزو جب گھر کے اندر آنے جانے کی ان سے پہچان ہو جائے گی، پھر تقویٰ تیرے گھر میں آئے گا، ایمان کا نور تیرے گھر میں آئے گا، سجدوں کی لذت تیرے میرے گھر میں آئے گی، قرآن کی تلاوت تیرے میرے گھر میں گونجے گی، اولاد کی فرما برداری تیرے گھر میں آئے گی، پردہ حیا تیرے میرے گھر میں آئے گا۔ حلال کا دوست حلال ہوتا ہے، حرام کا دوست حرام ہوتا ہے۔ آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر میں ہوں تو میرے جیسے میں اپنے دوستوں کو اپنے گھر میں آنے کے لیے دوں گا۔ جس دن حرام کا لقمہ گھر کے اندر آ گیا وہ اپنے یار سجن کو گھر بلائے گا، بے حیائی حرام کے لقمے کا دوست ہے، اللہ اکبر، بد عہدی بے وفائی حرام کے لقمے کا دوست ہے، جھوٹ حرام کے لقمے کا دوست ہے۔ حرام کا لقمہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر میں بانٹ، جس دن میں تیرے گھر میں گھس گیا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، آخری وقت تیرے سے ایمان چھین کے لے کے جاؤں گا۔ حلال کا لقمہ کہتا ہے جب تک میں تیرے گھر میں رہوں گا ایمان قرآن کے ساتھ تیرے گھر میں واسطہ رہے گا،
گا. میرے آنے کا بھی مقصد ہے تو حلال کا لقمہ گھر کے اندر آ. میں خاتمہ تیرا ایمان پر ساتھ لے کے جاؤں گا, مرتے وقت کلمہ تیری زبان پہ جاری کراؤں گا. تو آج میرے عزیزو دو پیغام ہے. پہلا پیغام یہ کہ ساری امت 5 وقت کی نماز پر آ جاوے اور نماز سے مسئلے حل ہونے کا یقین بن جاوے. اور دوسرا محترم دوستو بزرگوں, رزق حلال کمانے والے بن جائے. انشاءاللہ رزق حلال آئے گا, نماز کا نور, تقوی, پرہیزگاری آئے گی اور 5 وقت کی نماز کے اللہ پابندی نصیب فرمائے گا. کریں گے انشاءاللہ کوشش میرے عزیزوں. اور حضور کی ختم نبوت سے کے برکت سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو مجھے عطا فرمایا. اس کام کو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے دم تک کرنا ہے. میں بھی تیاری کرتا ہوں انشاءاللہ, آپ بھی سارے تیار ہو اللہ کے راستے میں. اس عشرے میں, آخری عشرے میں 25, 26, 27 یہ تاک راتیں اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ نیت کرو انشاءاللہ تعالی لگاؤ گے اللہ کے راستے میں سروزہ میرے بھائی. اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. یہ ادارہ فہم القرآن اللہ دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ چھوٹا سا نمونہ حضرت قاری ثناء اللہ صاحب کے مدرسے کا فیضان ہے, جامعہ حسینیہ اسلامک ٹرسٹ کا. اللہ پاک نے گلشن لگا دیا. آج ہمارے بھائی کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا, پتہ نہیں کتنے بنیں گے, پتہ نہیں کتنی بیٹیاں بنے گی. اور تمہیں بھی بہت مبارک ہو, یہ بڑی سعادت ہے. اللہ نے تمہارے بچے کی خوشی دھوم دھام سے کرنا. ہاں اللہ اکبر کسی کو میٹھے بول سے کر دینا. میرے محترم دوستو اللہ اکبر, قرآن کی برکات تیرے گھر میں آئی ہیں اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنا. اور اس کو سنبھالنے کے لیے اس کی پیکنگ کیا ہے؟ رات کو اللہ کو رو کے دکھانا. اللہ میرے بچے کو قرآن کی دولت دی ہے تو اللہ سے قرآن کا نور بھی عطا فرما دینا, اور اس کے صدقے سے اللہ ہمیں بھی نور عطا فرمانا, اور اس کو ہمارے لیے اور سارے عالم کے لیے قیامت کے دن, سارے گوڑ گاؤں کے لیے, اساتذہ کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنانا. یہ مدرسے میرے عزیزوں آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں. اب تم یہ نہ کہیو کہ چندہ مانگے گا, مانگتا نہیں لیکن مانگنے کی ترغیب ضرور دوں گا. حضرت قاری صاحب آپ کے اپنے خاندان کا, اپنے گھر کا تمہارا چھوکرا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں اللہ نے کام لیا اور یہ قبولیت ہے تمہارے مال کی, یہ تمہاری نسلوں کی قبولیت ہے. فصل کی بجائی ہو چکی, کٹائی سر کے اوپر ہے. اللہ تمہاری فصلوں میں برکت عطا فرماوے. زور سے کہہ دو آمین. اپنی مطلب کی تو کہہ دو آمین زور سے. اللہ تمہاری کٹائی ہو برکت, اور اللہ فصلوں کے ریٹ بھی اچھے کر دے اور دانے کی پیداوار بھی اللہ اچھی فرماوے. اور جو بجائی قرض مرض اٹھا کے کی گئی اللہ وہ قرضے پورے اتروا دے. اور لوگوں نے کہا یار فصل آ جاوے, شادی کی تاریخ رکھیں گے بیٹے بیٹی کی, فصل آ جاوے مکان چھتیں گے, فصل آ جائے کام کریں گے, اللہ وہ سارے ارمان پورے فرما دے. بیٹے بیٹیوں کا نصیب اچھا فرماوے, اچھی بہویں اللہ اچھے داماد عطا فرماوے. اب جب فصل آوے گی تو انشاءاللہ تمام دینی اداروں کے ساتھ اس ادارے کو جو قاری محمد افضل صاحب اور علاقے والے مل کے چلا رہے, سارے اس کے ساتھ تعاون کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. عید پر بھی تعاون کریں گے, اللہ زندگی برکت عطا فرمائے. توبہ کے کلمات پڑھ لو. اور الحمدللہ پہلے بھی حضرات یہاں سے مرید ہیں جنہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ میں بیعت کی, اور تمام مشائخ کی سرپرستی الحمدللہ حضرت پیر ذوالفقار سے لے کر حضرت مفتی حسن صاحب سے لے کر پیر عبدالشکور صاحب سے لے کر اور پیر محمد شاہ مسکین پوری, خواجہ عبد المعبود آزاد صاحب انڈیا سے, عبداللہ مغیثی حضرت رائے پوری کے ڈرگ خلیفہ, اور سامرے سے شیخ عباس الحسینی, حضرت امام موسیٰ کاظم کی گدی کے سجادہ نشین, اور بڑے بڑے اکابرین. اللہ کے فضل و کرم سے تمام کی طرف سے نسبت کی اجازت ہے. پہلی بیعت حضرت پالن پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد حاجی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سن 87 میں کروائی تھی. اس بیعت کا سلسلہ بھی جاری ساری ہے. اللہ پاک ان سلاسل کا نور عطا فرمائے. 2 منٹ ہے, کلمات پڑھ لو. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو بیعت ہونا چاہے وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لے, اور جو پہلے سے بیعت شدہ ہے وہ توبہ کی نیت سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ, یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ صدیقیہ قادریہ سہروردیہ چشتیہ میں میں نے آپ کو جو ہے وہ بیعت کی, قبول اللہ کی قبول فرماوے. 3 تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ استغفار درود شریف 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. بڑھانا چاہے تو اس کی مرضی.
اور 200 مرتبہ جب مفتی محمد حسن صاحب نے بیعت کیا اور اجازت دی، فرمایا کم از کم 100 سے لے کر 700 مرتبہ کلمہ طیبہ، اگر 700 نہیں تو جتنا پڑھ سکے بے شک ایک مرتبہ پڑھ لے، اور درود شریف 200 مرتبہ، اور رزق کے حلال کا خیال کریو میرے بھائی، اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ ہمارے سلسلوں کا نور نصیب فرماوے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہ معاف فرما، غلطی کوتاہیوں درگزر فرما، فوت شدگان کی مغفرت فرما، خصوصاً بھائی افضل صاحب کی ساس محترمہ اماں جان دنیا سے رخصت ہوئی، جس کے ماں باپ بہن بھائی دنیا سے گئے، سسرال ددیال ننہال میں حضور کے صدقے سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، جن بچوں کے رشتے نہیں آئے اچھے رشتے عطا فرما، اچھے داماد اچھی بہویں نصیب فرما، اچھے پوتا پوتی دوتا دوتی عطا فرما، اچھے گھرانوں کا انتخاب فرما، زندگی اسلام خاتمہ ایمان، مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، جب دنیا سے جا میں آخری بول زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ اللہ رزق حلال دینا، شہادت کی موت دینا، اور حضور کے شہر میں قبر عطا فرما دینا۔ اللہ اپنے رستے کی دھول عطا فرما، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے وائرس سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ناگہانی آفت سے حفاظت فرما، اچانک موت کے آ جانے سے ہماری حفاظت فرما، خاتمہ ایمان کے ساتھ اچھی جگہ اپنے گھر میں بیت اللہ مدینے کی موت عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجات کو پورا فرما، جو بچے اسکول کالج امتحان دے رہے سب کو کامیاب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔